میری جب پہلی جاب چل رہی تھی وہاں ایک حاجی صاحب تھے، ان کا نام تھا حاجی اقبال صاحب۔ حاجی اقبال صاحب بھی بابا جی تھے، نماز ہم ساتھ پڑھتے، بات چیت شروع ہو گئی، حال احوال شروع ہو گیا۔ تو ایک دن بابا جی مجھے کہنے لگے، تسلیم میاں کس علاقے میں رہتے ہو؟ میں نے بتایا کہ جی میرا تعلق ایک غریب علاقے سے ہے۔ فرمانے لگے قربانی کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں قربانی کرتے ہیں، کیا لے کر آتے ہو؟ میں نے کہا جی مل جل کے ساری فیملی ہماری جو ہے نا مل کے ہم ایک جانور لے آتے ہیں، گائیں لے آتے ہیں اور اس میں سارے مل کے لے کر آتے ہیں۔ تو فرمانے لگے تمہاری گلی میں اور کوئی قربانی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں ہماری گلی میں تو شاید کوئی ایک آدھ بندہ کرتا ہو۔ کہنے لگے اور محلے میں؟ میں نے کہا محلے میں ہر گلی میں کوئی ایک آدھ بندہ ہے جو قربانی کر لیتا ہے۔ کہنے لگے کہ پھر تو ہر ایک کو گوشت نہیں ملتا ہوگا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، بقرہ عید قریب آئی تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تسلیم میاں جانور لے آئے؟ میں نے کہا ہاں جی جانور لے آیا۔ کہنے لگے اچھا کل ہم جانور لینے جا رہے ہیں، کیا آپ منڈی چلیں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا جی ضرور چلوں گا۔ وہ مجھے منڈی لے کر چلے گئے۔ دوسرے دن آفس کے بعد انہوں نے مجھے پک کیا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور منڈی لے گئے۔ وہاں انہوں نے 2 جانور خریدے، ایک اپنے لیے اور ایک جانور انہوں نے مجھے دیا کہ تسلیم میاں اسے لے جائیے اور اپنے ہاں اپنے علاقے میں جہاں آپ اپنی قربانی کرتے ہیں ساتھ میں اس کی قربانی کریں، اور گوشت جو ہے چاہیں تو آپ استعمال کریں، جو بچ جائے وہ علاقے میں محلے میں تقسیم کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کسائی کے پیسے دیے کہ کسائی کٹائی کے کتنے پیسے لیتا ہے؟ میں نے کہا جی اتنے لیتا ہے۔ انہوں نے وہ پیسے بھی دیے، چارے کے پیسے بھی دیے کہ 4 دن باقی ہیں عید میں، یہ چارے کے پیسے بھی لو، ساری چیزیں انہوں نے دی۔ اب یہ میرے لیے ایک بڑا ایک فرسٹ ٹائم اس طرح واقعہ ہوا اور بڑا ایک مجھے اندر سے ایک فیلنگ شروع ہو گئی، ایک ایسی موٹیویشن ملی کہ میں نے سوچا کہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ نیکسٹ ایئر اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہمارے گھر کے 2 جانور ہو گئے، ایک حاجی صاحب نے دیا، 3 جانور ہم نے ذبح کیے اور جو گھر کے لیے گوشت رکھنا تھا وہ رکھ کے باقی تقسیم ہو گئی۔ تیسرے سال ہمارے اپنے 3 جانور ہو گئے، ایک حاجی صاحب نے دیا، 4 جانور ہو گئے۔ چوتھا سال آیا تو ہمارے 4 جانور، ایک حاجی صاحب کا 5 جانور، پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ہو گئے۔ اس کے نیکسٹ ایئر ہمارے جب اپنے 5 جانور کی سیٹنگ بنی تو میں حاجی صاحب کو میں نے ان کے پاس گیا، میں نے کہا حاجی صاحب اللہ کے کرم سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی عطا سے اللہ نے بڑا کرم کیا، اب تو ماشاءاللہ ہمارے اپنے گھر کے 5 جانور ہو گئے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس جانور کو کسی اور علاقے میں دے دیں، کسی اور کو دے دیں۔ تو حاجی صاحب مسکرانے لگے، کہنے لگے اچھا 5 جانور؟ میں نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے 5 جانور۔ بڑے خوش ہوئے، بہت دعائیں دی انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ جانور کسی اور علاقے میں کسی اور اپنے جاننے والے کو دے دیا۔ لیکن اس سے جو موٹیویشن ملی مجھے کہ یار اس شخص نے اپنے لیے بھی جانور خریدا اور ایک جانور خرید کے اللہ کی راہ میں کسی ایسے علاقے میں بھیج دیا جہاں قربانی نہیں ہوتی، چلو وہاں کاٹ کے پیسے کسائی کے بھی دیے، گھاس کے بھی دیے، معاشرتی طور پہ ایک اچھا میسج چلا گیا۔ فلاحی اداروں کو لوگ جانور دیتے ہیں، کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اس سے بہتر ہے آپ اپنے کسی جاننے والے کو کسی ایسے ایریے میں جانور دے دیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا، اس علاقے میں ایک ترغیب ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ کی کوئی سسٹر ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ایسا جاننے والا ہے، قریبی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، قربانی نہیں ہوتی اور اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کے پاس ہے مال، وسائل ہیں، آپ نے اپنے گھر کی قربانی رکھ لی ہے، تو ایک آدھ جانور لے کے، ایک بکرا، ایک گائے کوئی بھیج دیا کرے۔ آپ دیکھیں اس سے جو خوشی ملے گی اور جو دعا ملے گی اور جو اس سے آپ کے مال میں برکت ہوگی،
مال میں برکت کا یہ وظیفہ ہے.